ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 24۔ امامہ جب عنایت بیگ کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک ملازم بھاگ کر اس کے پاس چلا آیا۔ جی میڈم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ جی مجھے اس گھر کے مالک سے ملنا ہے۔ او اچھا اچھا، آپ آئیے بیٹھی یہاں پہ، میں صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ جی شکریہ۔ ملازمہ امامہ کو لیونگ روم میں بٹھا کر خود عنایت بیگ کو بلانے چلا گیا۔ عنایت بیگ بیڈ پر لیٹا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ملازم دروازہ نہ کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں بولو خدا بخش۔ عنایت بیگ نے کتاب بند کی اور اپنا چشمہ اتارتے ہوئے بولے، صاحب جی کوئی بچی آپ سے ملنے آئی ہے۔ بچی؟ جی صاحب جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے پانی وغیرہ کا پوچھو، میں ابھی آتا ہوں۔ جی صاحب جی۔ ملازم کمرے سے نکل گیا۔ عنایت بیگ نے کچھ سوچا اور گہری سانس لے کر اس کی کتاب ٹیبل پر رکھی اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جوتے پہنے اور کالی چادر کندھوں پر اچھی طرح سے پھیلا کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ امامہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے جلدی سے یہاں سے جانا تھا کیونکہ باہر اس کے خیال کے مطابق مستقیم اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ امامہ جو کہ گھر کا بغور جائزہ لے رہی تھی، عنایت بیگ کو آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے سب سے پہلے سلام کیا، جس پر عنایت بیگ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھو بیٹا، عنایت بیگ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ جی شکریہ انکل۔ امامہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا، آپ کو کس سلسلے میں مجھ سے ملنا تھا؟ وہ امامہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ امامہ نے اپنے بیگ سے وہ ڈائری نکالی اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، انکل وہ میری ماما نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میرے لیے؟ عنایت بیگ ڈائری کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ بھلا اس ڈائری سے کیا تعلق؟ اس نے کچھ سوچا اور امامہ سے ڈائری لے لی۔ اچھا انکل، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹا، چائے وغیرہ تو پیتی جاؤ۔ نہیں شکریہ انکل، باہر میرا دوست انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہوگا۔ امامہ نے بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ انکل۔ خدا حافظ بیٹا۔ امامہ وہاں سے نکل گئی اور عنایت بیگ ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا ہے اور کس نے مجھے بھیجا ہے؟ اس بچی کی والدہ کا مجھ سے کیا تعلق؟ وہ سوچنے کے ساتھ ساتھ ڈائری بھی پڑھ رہا تھا، مگر جوں جوں وہ ڈائری پڑھتے جا رہے تھے، ان پر حقیقت آشکار ہوتی جا رہی تھی کہ ابھی ابھی جو بچی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بیٹی شانزے عنایت بیگ تھی۔ شانزے میری بچی! وہ ڈائری کو سینے سے لگائے باہر کی طرف بھاگے۔ امامہ جو ہی دروازے پر آئی تو اس نے مستقیم کو وہاں سے غائب پایا۔ ہاں یہ کہاں چلا گیا؟ امامہ اپنی ادھر ادھر اپنی نگاہیں دھرانے لگی۔ لگتا ہے کہ وہ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں کیسے ماما کے پاس واپس جاؤں گی؟ وہ رونے والی شکل بنا کر پاؤں پٹک کر بولی، بھاگ گیا ڈرپوک کہیں کا، مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر خود چلا گیا۔ مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ثنا امامہ تم بہت بولی ہو، بہت زیادہ۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، کبھی عنایت بیگ وہاں آیا اور آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانزے میری بچی! وہ اس کا سر چومتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ ثنا امامہ پریشان ہوگی۔ وہ عنایت بیگ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، انکل آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام شانزے نہیں بلکہ ثنا امامہ ہے۔ نہیں تم میری شانزے ہو میری بیٹی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ اندر آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ تمہاری ماما نے اسی لیے ہی تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ امامہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ آدمی ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مگر اسے سب کچھ جانا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ اندر چلی آئی۔ بیٹھو بیٹا۔ عنایت بیگ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور پھر اس نے اپنی کہانی بتانی شروع کی۔ جو جو وہ حقیقت سنتی جا رہی تھی، اس کے آنسو بے اختیار آنسوؤں سے نکلتے جا رہے تھے۔ یعنی کہ وہ میڈم شمیم ارا کی سگی بیٹی نہیں تھی، اس کے اصل باپ عنایت بیگ تھا اور ماں کو پاشا نے قتل کر دیا تھا۔ آج اتنے سالوں کے طویل انتظار کے بعد بالآخر اللہ نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا۔ اس نے امامہ کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے، شاید خوشی کے آنسو تھے۔ اسے پاشا جیسے خبیث انسان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ میں تمہاری ماما کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری امانت کو اتنے سالوں تک چھپا کر رکھا۔ اس کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ وہ امامہ کا سر چومتے ہوئے بولے، اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہے، اب پاشا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ امامہ مسکرائی اور عنایت بیگ کے سینے سے لگ گئی۔ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، یہ امامہ نے آج محسوس کیا تھا۔ تبھی اچانک عنایت بیگ کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کچھ سوچ کر عنایت بیگ نے کال اٹھائی۔ ہاں بولو، کون بات کر رہا ہے؟ میں پاشا بات کر رہا ہوں عنایت بیگ۔
पहचाना मुझे? पाशा तुम? पाशा का नाम सुनकर अम्मा ने चौंक कर अपने बाप को देखा। हाँ मैं। क्यों कॉल की है मुझे? पाशा हंसा। एक बहुत ही अहम खबर देनी थी तुम्हें अनायत बेग। कौन सी खबर? यही कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो फौरन से बेचते जहाँ आ जाओ, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें तुम्हारे अकलौते बेटे की लाश भी नहीं मिल पाएगी। इतना तो जानते ही होगे तुम मुझे कि पाशा अपनी किसी भी बात से मुकता नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। मगर पाशा उसकी बात सुने बगैर ही उसकी कॉल काट गया। हेलो हेलो पाशा। अनायत बैग ने अपना सर थाम लिया। क्या हुआ है बाबा, किसका फोन था? अमामा ने उनसे पूछा। पाशा की कॉल थी। क्या कहा उन्होंने? उसने सैफ को अगवा कर लिया है। सैफ? हाँ, मेरा मुंह बोला बेटा है। उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो उसे मार देगा। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है बाबा। कहीं वो उसे मार ना दे। बाबा उसे बचा लें प्लीज बाबा। अनायत बैग ने अमामा का सर सीने से लगाते हुए बोले। अब की बार मैं पाशा को अपनी फैमिली को कोई भी तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। इस बार हार उसका मुकद्दर बनेगी। अनायत बैग फैसला कुन लहजे में बोले। हमें अब क्या करना होगा बाबा? हमें जल्द अज जल्द कराची जाना होगा। कराची? हाँ, वहीं पर ही पाशा से मुलाकात तय है। ठीक है बाबा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अनायत बैग ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया और फिर वो दूसरे दिन अनायत बैग और मामा के साथ कराची के लिए रवाना हो गया। अरहाम के समझाने पर इज़ा अजबलाकर अपने कमरे से बाहर निकल ही आई। वो सीढ़ियों से उतरते हुए पूरे घर को इस तरह से देख रही थी कि जैसे ये घर उसके लिए अनजाना सा हो। उसने अपनी माँ को देखा जो फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही रही थी। उसने महसूस किया आज उसकी माँ हद से ज्यादा खुश लग रही थी। ईजा सीढ़ियों से उतरकर अपनी माँ के पास चली आई। ईजा को देखकर रुमाना शहाब ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ईजा अपनी माँ को देखते हुए बोली, आज आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? रुमाना शहाब पहले पहल तो कुछ घबराई, फिर वो खुद को नॉर्मल कर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आज मेरी बेटी इतने दिनों बाद अपने कमरे से जो बाहर निकली है। ईजा को उसकी ये बनावटी मोहब्बत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो नफरत से इसके दोनों हाथ झटकते हुए बोली, झूठ मत बोले माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, आपको मेरी कितनी परवाह है। पर अगर आपको मेरी इतनी परवाह होती तो मेरे साथ ऐसा ना करती। मैंने क्या किया है? हाँ, तुम्हें इस फ्राडी ने धोखा दिया है, मैंने नहीं। रुमाना शहाब तंग कर बोली। हाँ, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि कहीं इन सब के पीछे आप ही का हाथ ना हो। कहीं आपने ही तो अली रजा को धमकी नहीं दी थी कि वो मुझे छोड़ दे, वरना कहीं आप उसे जान से ना मार डाले। इज़ा? रुमाना शहाब उसका इल्जाम सुनकर चीख पड़ी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इज़ा रोते हुए बोली। आपको अपनी औलाद से नहीं बल्कि पैसे से मोहब्बत है। पहले आपने नवाल को ऑफिस भेजा ताकि वो भाई को धोखा दे, और जब इन्होंने भाई से मोहब्बत की और आपका हुक्म मानने से इनकार किया तो आपने उसे कहीं गायब करवा दिया। सोचे भैया को कितनी तकलीफ हुई होगी ये सुनकर, जब आपने उनसे ये झूठ बोला था कि वो एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। मैं जान सकती थी कि आप भैया के साथ ऐसा कर सकती हैं, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? आपने यकीनन अली रजा के साथ भी ऐसा ही कुछ किया होगा, वरना वो मुझसे ऐसा क्यों कहता? वो मुझसे मोहब्बत करता था। मुझे आपसे नफरत है, शदीद नफरत। नहीं है आप मेरी मॉम। ये कहकर रियाजा रोते हुए सीढ़ियां चढ़कर वापस अपने कमरे में बंद हो गई। रुमाना शहाब गुस्से से बोली, बेवकूफ कहीं की, ये मुझसे किस लहजे में बात करके गई है? अगर उसने अरहाम को कुछ बता दिया तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा इस लड़की के साथ, वरना कहीं ये बेवकूफ लड़की मेरी सालों की मेहनत को पानी में न डुबो दे। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे इस बेवकूफ लड़की का मुंह बंद करना ही होगा, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल दे। नसीमा सरवत मावी की शादी के लिए की गई शादी की शॉपिंग अब मुबशर हसन और मावी को दिखा रही थी। नसीमा बहुत खुश थी, तभी हुज़ैफा वहां चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वो इन सबको सलाम करता मुबशर हसन के साथ सोफे पर बैठ गया। वालेकुम सलाम, सब ने एक साथ जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुबशर हसन ने उसे देखते हुए कहा। जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। नसीमा उस पर प्यार जताते हुए बोली। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वरना इस एहसान फरामोश डाकू की बेटी ने तो उसे जान से मारने की ठीक ठाक कोशिश कर रखी थी। फ्राडिया धोखेबाज कहीं की। अच्छा ही हुआ कि उस लड़की की असलियत जल्द ही सामने आ गई, वरना न जाने क्या हो जाता। अब की बार सरवत ने कहा।
حذیفہ خاموش بیٹھا، یہ سب سن رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہی تھی کہ وہ ڈاکو کی بیٹی ایک نمبر کی فراڈیا اور دھوکے باز لگ رہی ہے۔ اس نے میرے بچے کی نیکی کا یہ صلہ دیا کہ اسے جان سے ہی مارنے کی کوشش کی۔ حذیفہ بول پڑا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر اس کی مجھ سے کیا دشمنی؟ وہ مجھے آخر کیوں کر جان سے مارنا چاہے گی؟ اسے اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا تھا؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا۔ حذیفہ کے کہنے پر نسیمہ کے چہرے کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ ارے بیٹا، کہا نہ کہ جیسا باپ ویسی ہی بیٹی، ان ڈاکوؤں کا تو کام ہی ہوتا ہے معصوموں کی جان لینا۔ اب جانے بھی دو، پچھلی باتوں کو یاد کر کے تمہیں سوائے تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نسیمہ نے یہ بات یہیں پر ختم کرنا چاہی۔ ہاں بیٹا، نسیمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب بھول جاؤ ان سب کو۔ مبشر حسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس کی دھوکے بازی پکڑ لی گئی، اب سر رہی ہوگی جیل میں۔ نسیمہ نفرت سے بولی۔ کیا شیرین جیل میں ہے؟ پیچھے سے ماوی کی حیرت بڑی آواز گونجی۔ سب نے پلٹ کر ماوی کو دیکھا، وہ ان کے پاس آئی۔ شیرین کیوں جیل میں ہے؟ ماوی نے پوچھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جیل میں ہے؟ مبشر حسن نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ نسیمہ کے چہرے کا رنگ اتنا زرد پڑ گیا، وہ ہکلائی۔ ارے تم یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ آؤ چلو کمرے میں تمہیں چل کر بتاتی ہوں۔ نسیمہ اٹھ گئی۔ وہ ماوی کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے جانے لگی، مگر ماوی نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی، ممی آپ نے کیا کیا ہے شیرین کے ساتھ؟ وہ تینوں ان ماں بیٹی کو دیکھنے لگے۔ مم، میں کیا کروں گی اس کے ساتھ؟ نسیمہ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آؤ چلو میرے ساتھ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ ماوی کو دیکھتے ہوئے اس سے آہستگی سے بولی، ماں ہوں میں تمہاری، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ ماں؟ کیسی ماں؟ ماوی اونچی آواز میں بولی۔ نسیمہ خوفزدہ ہو گئی، وہ اس معاملے کو جتنا دبانا چاہ رہی تھی، ماوی اسے مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ مبشر حسن نے غصے سے کہا، ماوی یہ تم کس لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہو؟ نسیمہ رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، بھائی جان دیکھا نا اس لڑکی کو، کس طرح میرے ساتھ زبان چلا رہی ہے؟ باپ بن کر میں نے اسے پالا اور اب یہ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ تم اس مکار لڑکی کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ اس مکار لڑکی نے حذیفہ کے ساتھ کیا 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 تھا؟ کیا کیا تھا؟ ماوی نے پوچھا۔ اس نے حذیفہ کو زہر دیا تھا، اب کی بات جواب مبشر حسن نے دیا تھا۔ کیا زہر؟ وہ بھی شیرین نے؟ ماوی کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے نسیمہ کو دیکھا اور جن نگاہوں سے دیکھا تھا، نسیمہ ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماوی سارا چٹا کھٹا کھول کر رکھ دے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے رونا دھونا شروع کر دیا۔ مگر ماوی بھی اپنی ماں کی فطرت سے خوب آگاہ تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ممی سچ سچ بتائیں، یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے نا؟ یہ تک تم کیا کر رہی ہو ماوی؟ نسیمہ ہکلائی۔ وہی سب ماوی کا یہ الزام سن کر حیران رہ گئے۔ نسیمہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور ماوی کا گال لال کر گیا۔ یہ دی ہے تم نے میری محبت شفقت کا صلہ؟ ہاں بولو۔ میں کہ تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ ماں باپ بن کر تمہیں پالا، اکیلا پوسا اور جوان کیا، اب تم مجھے قاتل کہہ رہی ہو؟ ماں ہوں میں تمہاری، تم اس طرح کیسے کہہ سکتی ہو؟ ماوی روتے ہوئے بولی، یہ میری ماں نہیں ہے، نہیں ہے میری ماں، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ مگر یہی سچ، حذیفہ کو زہر شیرین نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ زہر تو ممی شیرین کو دینا چاہتی تھی تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے، کیونکہ حذیفہ اسے پسند کرتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دن وہ جوس شیرین نے خود پینے کی بجائے حذیفہ کو دے دیا اور یوں اس پر الزام لگا کہ اس نے حذیفہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ مبشر حسن غصے سے بولے، ماوی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ میں سب کہہ رہی ہوں ماموں۔ نسیمہ کا ایک بار پھر سے ماوی پر ہاتھ اٹھا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں پر الزام لگا رہی ہو؟ ماوی اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کو اپنی گندی چال میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا، مگر میں اس معصوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ سب کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ آخر بات کیا ہے بتاؤ مجھے، مبشر حسن نے کہا۔ نسیمہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اس نے ماوی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے باز رکھا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں بولو گی؟ نسیمہ اسے بولنے دو، مبشر حسن نے کہا۔ ماوی نے اپنے منہ سے نسیمہ کا ہاتھ اٹھایا اور پھر سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئی کہ کس طرح نسیمہ نے اپنے خطرناک عزائم لے کر یہاں آئی تھی۔ سب سن کر حیرت کا بت بنے کھڑے تھے، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نسیمہ نے ان کے پیچھے یہ سب کچھ کیا۔ نسیمہ ڈر گئی تھی۔ بھائی جان یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ نسیمہ اب تو اپنا گناہ مان لو، اور کتنا نیچے گرو گی تم؟ میں تمہیں اپنی بہن سمجھ کر یہاں لے آیا اور تم نے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اپنے گناہ کا الزام اس معصوم بچی پر لگا دیا۔
تمہیں اپنے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ مبشر حسن نے پولیس کو کال کی اور پولیس اسے دھوکہ دہی اور قتل کرنے کے الزام میں اریسٹ کر کے لے گئی۔ معاویہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ثروت نے آگے بڑھ کر اسے خود سے گلے لگا لیا۔ مبشر حسن نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ ساری سچائی سننے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ شیرین بے قصور تھی، اسے پھنسایا گیا تھا۔ حذیفہ اسی وقت ہی وہاں سے نکل گیا، اسے کسی بھی طرح سے اب جا کر شیرین کو جیل سے نکالنا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہاں آ کر اسے جو خبر ملی تھی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ شیرین اس سلطان پاشا نامی بدماش کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس سے اس نے بچنے کے لیے اس کے گھر میں پناہ لی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، اس نے اس کی حفاظت نہیں کی تھی اور اب وہ اس بدماش کے ہاتھوں میں تھی۔ نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اسے بچانا ہوگا کسی بھی طرح سے، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک اہم فیصلہ لیا تھا، اسے اب شیرین کو بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا ہی تھا۔ نوین جب 2-3 دن بعد ہاسپٹل آئی تو ڈاکٹر فیروز نے اسے بلایا اور اس سے شکایت کرنے لگا کہ وہ کہاں تھی اتنے دن۔ آپ جانتی بھی ہیں سسٹر کہ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، اور خاص کر میرے مریضوں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ڈاکٹر فیروز کی بات سن کر نوین مسکرائی۔ سوری سر، بس کچھ ضروری کام پڑ گیا تھا اسی لیے آپ کو بتایا نہیں، اس کے لیے سوری سر۔ اٹس اوکے سسٹر، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ نوین نے اسے دیکھا، وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ ان سے ملیے ہیں، یہ ہے میرے دوست ڈاکٹر عرفان، آج خاص طور پر مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، بہت معروف سرجن ہے، آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا۔ ان سے ملو عرفان، یہی ہے سسٹر نوین جس کے بارے میں تم سے بات کرتا تھا، تم نے کہا تھا نا کہ تم اسے ملنا چاہتے ہو، یہ رہی سسٹر نوین۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ نوین نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عرفان نوین کو دیکھ کر چونکا تھا، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی، مگر کہاں، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عرفان مسکراتے ہوئے بولے، ڈاکٹر فیروز جب بھی مجھے ملتے ہیں وہ آپ کی اکثر تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ کون ہے وہ شخصیت جس کی ڈاکٹر فیروز تعریفیں کرتے ہیں، تو سوچا آج آ کر مل ہی آئیں۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، نوین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا سسٹر نوین۔ نوین کافی دیر تک ڈاکٹر عرفان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ڈاکٹر عرفان کو نوین بہت اچھی لڑکی لگی تھی، وہ بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، ہر کسی کا بھلا چاہنے والی۔ یوں ہی تو ڈاکٹر فیروز اس کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، وہ واقعی میں بہت اچھی لڑکی تھی، اور کسی کے کہنے پر اس نے انجانے میں ہی اس پیاری اور صاف دل والی لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر دیا تھا، جس پر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تم نوین توفیق ہو نا؟ ڈاکٹر عرفان نے اس سے پوچھا۔ جی جی، میرا نام نوین توفیق ہی ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر فیروز نے پوچھا۔ نوین بھی پریشان ہو گئی تھی۔ یار فیروز، میں نے انجانے میں ہی بہت بڑی غلطی کر دی، یا یوں کہو کہ گناہ کر دیا ہے۔ کیسا گناہ؟ ڈاکٹر فیروز نے پوچھا۔ یار میں نے کسی کے کہنے پر سسٹر نوین کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب کی بات چونکنے کی باری نوین کی تھی۔ میرے ساتھ؟ ہاں آپ کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھاتے ہوئے بتایا کہ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو، اور بھی بہت کچھ بتایا کہ تم اس کے معصوم بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، یہ بھی کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اور اپنے بیٹے سے تمہاری جان چھڑانے کے لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ تیار کروں جس پہ لکھا ہو کہ تمہیں کینسر ہے، اور میں نے اس عورت پر ترس کھا کر ایسا ہی کروایا، اور اب جب حقیقت پتہ چلی تو بہت شرم محسوس کر رہا ہوں میں۔ نوین کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، اگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب جان کر روئی یا پھر خوش ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شکیلہ اس حد تک بھی گر جائے گی، مگر وہ خوش تھی کہ اسے کینسر نہیں ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر فیروز کو بھی سچ جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نوین سے معافی مانگتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری سسٹر نوین، مجھے معاف کر دے۔ نہیں ڈاکٹر، آپ پلیز معافی مت مانگے، جو ہوا اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، یہ سب آپ کی غلطی سے ہو گیا، آپ کی نیت بری نہیں تھی، آپ خود کو بلیم مت کرے۔ ڈاکٹر عرفان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نوین بہت خوش تھی یہ جان کر کہ اسے کینسر نہیں ہے، کاش کہ وہ بہت پہلے کسی دوسرے ہاسپٹل سے علم کرواتی تو اسے پتہ چل جاتا، مگر پھر بھی دیر نہیں ہوئی تھی، اسے اصلیت پتہ چل گئی تھی، وہ سب رپورٹیں جھوٹی تھیں، یہ ساری اس مکار عورت کی چال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کی ماں کو یہ خبر ملے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے روحان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور ہاسپٹل سے سیدھی وہ روحان کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ روحان سے بہتر اور کوئی دوست نہ تھا جس کے ساتھ وہ اپنی یہ خوشی شیئر کر سکتی، ایک روحان ہی تھا جسے وہ اپنے دل کی باتیں کہتی تھی۔ روحان مستقیم اور منہاس کا انتظار کر رہا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے،
وہ لان میں ٹہل رہا تھا، تبھی نوین بھاگتی آئی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، میں آج بہت خوش ہوں روحان۔ ارے لڑکی، ہوا کیا ہے؟ مت پوچھو تم مجھ سے، نوین خوش ہو کر بولی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے گول گول گھوم رہی تھی۔ روحان اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرایا، پوری کی پوری پاگل ہے۔ اچھا بتاؤ بھی اب کیوں اتنی خوشی ہو تمہیں پتا ہے مجھے آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ وہ کیسے؟ اور تم کس پھل کی بات کر رہی ہو؟ تم جانتے تھے نا کہ مجھے کینسر تھا؟ ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا، مجھے کوئی کینسر کی بیماری نہیں تھی، وہ سب شکیلا آنٹی کی سازش تھی۔ کیا؟ روحان کو یقین نہ آیا۔ ہاں یہی سچ ہے۔ نوین نے روحان کو ڈاکٹر عرفان والی پوری بات بتا دی۔ روحان کو اس مکار عورت پر بڑا غصہ آیا۔ اس مکار عورت پر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، قسم سے اگر اس وقت وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ نوین مسکرائی، اب جانے بھی دو، میں بہت خوش ہوں آج۔ اچھا چلو پھر اس خوشی میں آج تمہیں ٹریٹ دوں گا۔ نہیں، آج کا میں سارا وقت اپنی امی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری وجہ سے کافی تکلیفیں جھیلی ہیں، اب انہیں یہ خوشخبری سنا کر ان کی خوشی محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نے ابھی تک اپنی ماما کو یہ بات نہیں بتائی؟ نہیں، میں نے سوچا کہ پہلے تمہارے ساتھ یہ بات شیئر کروں۔ روحان کو اس وقت نوین فردوس سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میرے ساتھ ہی کیوں شیئر کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ سن کر اچھا لگا، وہ مسکرایا۔ تم بہت اچھے ہو روحان، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں تمہیں سنانے کے لیے یہاں باغی باغی آئی، کیونکہ امی کے بعد تم ہی میرے سچے دوست ہو، جس نے میری بیماری کے بارے میں سن کر مجھ سے نفرت نہیں کی۔ میں نے بہت کچھ جھیلا ہے، بہت برا اور کرا وقت گزارا ہے میں نے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے نوین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر روحان کو اس کے رونے سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، اس خوشی کے موقع پر روتے نہیں ہیں۔ وہ اس کا ساتھ تھپکتے ہوئے بولا، چلو اب جا کر اپنی ماما کے ساتھ اپنی یہ خوشی سیلیبریٹ کرو، تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے۔ چلو جاؤ، نوین مسکرائی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ نوین کو جاتا دیکھ کر روحان مسکرایا، بالکل پاگل لڑکی ہے، اسے نوین سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے پکا عہد کر لیا کہ جو ہی ان کاموں سے فارغ ہوگا وہ نوین کو پرپوز کرے گا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر کے اچھی سی زندگی گزارے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوین کو بہت خوش رکھے گا۔ نوین نے جب ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ کتنی دیر ہی بے یقین رہی، اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ وہ نوین کو گلے سے لگائے کافی دیر تک روتی رہی۔ نوین ماں کو دلاسے دیتی رہی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی ماں کو شکیلا پر بہت غصہ آیا، اس کے ایک جھوٹ کی وجہ سے انہیں کتنی ذہنی جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ وہ تو اس پر کیس کرنا چاہتی تھی، مگر نوین نے اسے روک لیا کہ جو ہوا اسے بھول جائے، ہم اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہ بہترین حساب لینے والا ہے۔ دونوں ماں بیٹی مسکرائیں۔ اب سے ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، برا وقت گزر چکا تھا، اب سب ٹھیک تھا۔ نوین کو غریبوں کے لیے بے لوث خدمت کرنے کا بہترین صلہ ملا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ طلحہ جو ہی اپنے گھر سے باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی محسنہ دوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ طلحہ بھائی رکیں، طلحہ بھائی، محسنہ کی پکار سن کر طلحہ رک گیا۔ ارے محسنہ تم؟ جی طلحہ بھائی، وہ مسکرائی۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ وہ بھائی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، روحان بھی ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اس کا سوال سن کر طلحہ مسکرایا، شاید وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہا ہوگا۔ اوہ اچھا، کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا؟ نہیں فی الحال تو نہیں کیا ہے، میں بھی اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ محسنہ یہ سن کر مایوس ہو گئی۔ ویسے تم اس کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ طلحہ کا سوال سن کر محسنہ سڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں طلحہ بھائی، بس ایسے ہی، وہ کیا ہے نا، جب روحان یہاں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ٹائم گزر جاتا تھا، اب اس کے جانے کے بعد میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے۔ اوہ اچھا، طلحہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو پھر تم فرح سے دوستی کر لو نا۔ کون فرح؟ طلحہ بھائی؟ طلحہ مسکرایا، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ طلحہ محسنہ کو پانے کے ساتھ لیے داخل ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ محسنہ کو لیے اندر داخل ہوا۔ ٹی وی دیکھتی فرح ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ طلحہ بھائی آپ؟ مگر محسنہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ کون ہے طلحہ بھائی؟ آنٹی سے ہی ملوانے لایا ہوں تمہیں، اس سے ملو، یہ محسنہ ہے، ساتھ والے گھر میں رہتی ہے اور بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ اور محسنہ یہ ہے فرح۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا، جس پر وہ دونوں ہی مسکرائیں۔ طلحہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں کو ہی ایک فرینڈ چاہیے تھا، سو اب سے تم دونوں ایک دوسرے کی فرینڈز ہو، سمجھ گئی نا؟ جی طلحہ بھائی، ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اب تم دونوں باتیں کرو، میں چلتا ہوں، اور فرح تم محسنہ سے کچھ کھانے پینے کا پوچھ لینا، اب سے یہ تمہاری سہیلی ہے۔ جی طلحہ بھائی، وہ دونوں مسکرائیں۔ طلحہ وہاں سے چلا گیا۔ آؤ بیٹھو، فرح نے اسے بٹھایا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، بہت کم وقت میں وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ اس دن کے بعد محسنہ کا طلحہ کے گھر آنا جانا لگا رہنے لگا تھا۔
فرح کے ساتھ اس کی بہت اہم دوستی ہو گئی تھی، مگر ان دونوں میں سے وہ ریحان کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ اکثر اسے یاد آتا رہتا تھا۔ وہ شدت سے دعا کرتی تھی کہ کاش صرف ایک بار ریحان واپس آ جائے۔ شاید وہ ریحان سے محبت کرنے لگی تھی، تبھی تو اسے وہ ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی۔ طلحہ نے فرح کو اعتماد میں لے کر دولت شہوار کے خلاف FI درج کروائی تھی۔ فرح نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا کہ دولت شہوار نے اپنا بندہ بیچ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ فرح بہت خوفزدہ تھی، مگر طلحہ نے اسے تسلی دی کہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ اس نے فرح کو یقین دلایا کہ بہت جلد پولیس دولت شہوار اور اس کے بیچے ہوئے بندے کو گرفتار کر لے گی۔ دولت شہوار کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے واپس آ گئے۔ طلحہ کو چند دنوں سے مہرونسا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اس کا پوچھنے حاصل آ گیا۔ سہرش اور بطول سے حال احوال کے بعد اس نے ان سے مہرونسا کے بارے میں پوچھ لیا۔ ارے کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا؟ یہی کہ مہرو کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اور تو اور اس کا تو مایوں بھی ہو گیا ہے۔ بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی اپنے تائزاد کزن کے ساتھ۔ خبر تھی کہ جھٹکا۔ طلحہ کو یقین ہی نہیں آیا۔ زندگی میں پہلی بار دل نے کسی لڑکی کو پانے کی خواہش کی تھی، مگر وہ خواہش بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ مہرونسا کی شادی ہونے والی تھی، یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا کبھی مجھے بھی کوئی خوشی نصیب ہوگی؟ وہ خود سے گویا ہوا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے اپنے اور مہرونسا کے بارے میں، سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس خبر نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے اذیت محسوس ہو رہی تھی کہ اب سے چند دن بعد مہرونسا کسی اور کی ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اسے دیکھنے کا حق ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ انجی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس گنجے آدمی نے پاشا کو آ کر یہ خبر دی۔ ہاں بولو، کیا خبر لائے ہو؟ پاشا نے اس سے پوچھا۔ اس وقت پاشا کے ساتھ عروج مراج، دانیال مراج اور بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ سلطان جی، میں نے آپ کا پیغام اس تک پہنچایا تھا۔ تو پھر کیا کہا اس نے؟ پاشا کو تجسس ہوا۔ پاشا جی، میں نے وہی کچھ اسے کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ تو پھر؟ پاشا جی، یہ سب سن کر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پاشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے فرق کیسے نہیں پڑا؟ کیا تم نے اسے کہا کہ گل لالا میری قید میں ہے؟ جی پاشا، یہ بھی کہا تھا، مگر اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ نہ جھکنے والا ہے اور نہ بکنے والا۔ آپ کے سامنے تو وہ ہرگز بھی نہیں جھکے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عنقریب ایک حکمت عملی کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ کیا؟ اس لڑکے نے یہ کہا؟ جی پاشا۔ کیسی حکمت عملی؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ مجھے نہیں پتا پاشا، اس کا یہ کہنا تھا۔ تراخ! پاشا کا ایک زوردار تھپڑ اس گنجے کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز سن کر عروج مراج اور دانیال کے ساتھ باقی سب لوگ چونک گئے تھے۔ تو نہیں معلوم تمہیں؟ تمہیں معلوم کر کے ہی آنا چاہیے تھا جہاں۔ نہ جانے وہ چالاک لڑکا اب میرے خلاف کون سی حکمت عملی تیار کر رہا ہوگا۔ پاشا کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ نہ جانے اب وہ میرے خلاف کون سا محاذ کھولنے والا ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، وہ ایک چالاک لڑکا ہے۔ وہ لالا اور گل لالا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ پاشا بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ نہ جانے مستقیم برہان اب کیا کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انجی وہاں آئی۔ کیونکہ پاشا کے آدمی انجی اور اس کی ماں کو جانتے تھے تو اسے فوراً سے اندر جانے دیا۔ اندر جانے سے پہلے انجی نے اپنا درست حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنے بال کھولے اور انہیں بکھیرنے لگی۔ اس نے اپنا حلیہ اس طرح سے بچاتا کہ جیسے وہ بہت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر جو ہی اوپر آئی، اس کا سامنا عروج مراج سے ہو گیا۔ عروج مراج کے ساتھ اس کی شروع دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی سخت مخالف تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں کے پیچھے پڑی رہتی تھی تاکہ کوئی موقع ہاتھ آ جائے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے۔ عروج مراج اس کا سرتار جائزہ لینے لگی۔ انجی اس کے سامنے تم کر کھڑی ہو گئی ہو۔ انجی اس پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم مجھے؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو مجھے، یا پھر تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ عروج مراج اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں تمہیں۔ خیر یہ بتاؤ کہ کیا کام ہے تمہیں؟ کس لیے آئی ہو تم یہاں؟ بتاؤ مجھے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں یہ سب اپنے باس کو بتاؤں گی، وہ بھی فیس ٹو فیس۔ انجی اپنے اور اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس پر عروج مراج کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ سے ہی اس کا مقابلہ کرتی آئی تھی، اس لیے وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتاؤ گی تم؟ میرے پاس تمہارے اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ مجھے پاشا سے ملنا ہے، وہ کہاں ہے؟ پاشا تو کسی کام سے گئے ہیں، ابھی نہیں لوٹیں گے۔ جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ یہ سن کر انجی اس پر طنزاً ہنسی۔ تم کب سے میرے لیے اتنی اہم بن گئی ہو کہ میں تمہیں ہر خبر دوں؟ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں کچھ بھی بتاؤں گی۔ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہیں کچھ بھی بتاؤں، اس لیے میری بڑی بننے کی کوشش ہی نہ کرو تم۔ باز کو آ لینے دو، میں اسی سے ہی بات کروں گی۔ اب میرے راستے سے دفع ہو۔ انجی اس کے بازو سے پکڑ کر اسے راستے سے ہٹاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے اس ایٹیٹیوڈ پر عروج مراج کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔
اس نے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھی۔ اس کی تو دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی انجی، خود کو سمجھتی کیا ہو تم اب میرا مقابلہ کرنے چلی ہو؟ اگر میں تمہیں آسانی سے جیتنے نہیں دوں گی اور نہ وہ کچھ لینے دوں گی جو تم جہاں سے لینے آئی ہو، اتنا تو میں جان ہی چکی ہوں کہ تم ضرور کسی چیز کے پیچھے جہاں آئی ہو اور میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ ایک عزم سے بولی اور انجی کے پیچھے چلی گئی۔ اب یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ عروج مراج اسے آسانی سے یہ سب کرنے نہیں دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انجی کے راستے کا پتھر بن جائے گی۔ جاری ہے۔